نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارايتم لو ان نهرا بباب احدكم يغتسل فيه كل يوم خمسا هل يبقى من درنه شيء قالوا لا يبقى من درنه شيء قال فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا متفق عليه۔ سامعین اکرام، یہ حدیث مبارک جس کو کہ ابھی تلاوت کیا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک دن آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے صحابہ سے سوال کیا کہ بتاؤ، تم میں سے کسی شخص کے دروازے پر نہر بہہ رہی ہو اور وہ اس نہر میں ہر روز 5 مرتبہ نہاتا ہو تو کیا اس کے بدن پر میل کچیل کا کچھ حصہ باقی رہے گا؟ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، نہیں، اس کا میل کچیل ذرا بھی باقی نہیں رہے گا۔ پیارے آقا نے ارشاد فرمایا تو یہی صورت 5 نمازوں کی بھی ہے کہ اللہ رب العزت ان نمازوں کے سبب سے صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ عن ابن مسعود قال ان رجلا اصاب من امرأة قبلة فأتى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فأخبره الى آخرہ۔ یہ جو حدیث مبارک تلاوت کی ہے یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک صاحب کسی عورت کا بوسہ لینے کے مرتکب ہو گئے، اور جب بوسہ لے لیا تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ کو اس سے مطلع بھی کر دیا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کی بات سن کر خاموشی اختیار کیے رکھی اور حکم الہی کے منتظر رہے۔ اتنے میں نماز کا وقت آ گیا اور ان صاحب نے بھی نماز پڑھی۔ تب اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ، یعنی دن کے دونوں طرفوں میں اور رات کے ایک حصے میں نماز پابندی سے پڑھا کرو۔ حقیقت یہ ہے کہ نیکیاں برائیوں کو یعنی چھوٹے گناہوں کو مٹاتی ہیں۔ ان الحسنات یذہبن السیئات۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ آیت ان صاحب کو بتائی تو وہ بولے کہ یا رسول اللہ، یہ خاص میرے حق میں نازل ہوئی ہے؟ پیارے آقا نے فرمایا ہر فرد کے اعتبار سے میری پوری امت کے حق میں ہے۔ اور ایک روایت میں آپ کا جواب یوں منقول ہے کہ میری امت میں کے ہر اس شخص کے حق میں ہے جس نے اس آیت پر عمل کیا، یعنی جو بھی مسلمان کسی برائی کا مرتکب ہو جانے کے بعد نیکی اور اطاعت و عبادت کرے گا تو اس آیت کے مطابق وہ نیکی اس برائی کا کفارہ بننے کی صلاحیت رکھے گی۔ اس حدیث مبارک میں ان صاحب کا نام منقول نہیں ہے، ان کا نام ابو الیسر تھا۔ خود ان صاحب کی جو روایت ترمذی نے نقل کی ہے اس میں یہ ابو الیسر بیان کرتے ہیں کہ ایک اجنبی خاتون میرے پاس کھجوریں خریدنے کو آئیں۔ میں نے ان سے کہا کہ کھجور کا جو اسٹاک میرے گھر میں ہے وہ ان کھجوروں سے اچھی ہیں جو آپ دیکھ رہی ہیں۔ اگر تم اچھی کھجوریں خریدنا چاہو تو میرے ساتھ گھر میں چل کر دیکھ لو۔ چنانچہ وہ خاتون میرے ساتھ گھر میں آ گئیں۔ اس وقت شیطان نے ایسا بہکایا اور میں برے جذبات سے ایسا مغلوب ہوا کہ ان خاتون کے ساتھ بوس و کنار کر بیٹھا۔ اس پر اس عورت نے مجھ کو بہت لتاڑا اور کہا کہ تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے۔ چنانچہ میں بہت شرمندہ ہوا اور فوراً جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تاکہ آپ کے سامنے اپنے اس گناہ کا اعتراف کر کے اللہ کے حضور توبہ اور استغفار کروں۔ سامعین اکرام، یہ بات واضح رہے کہ
آیت کے اندر یعنی اقیم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل ان الحسنات یذہبن السیئات، اس آیت میں دن کے دونوں طرفوں سے مراد دن کا ابتدائی حصہ اور دن کا آخری حصہ ہے۔ ابتدائی حصے میں تو فجر کی نماز ہے اور آخری حصے میں ظہر اور عصر کی نماز ہے۔ اسی طریقے سے رات کے ایک حصے میں مغرب اور عشاء کی نمازوں کی طرف اشارہ ہے۔ اب اس آیت کا مطلب یہ ہوا کہ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، ان پانچوں وقت میں جو نمازیں پڑھنا فرض قرار دیا گیا ہے ان کو کسی حال میں بھی نہ چھوڑو، پابندی کے ساتھ ان نمازوں کو ادا کرتے رہو، کیونکہ ان نمازوں کا پابندی کے ساتھ پڑھنا گناہوں کے معاف ہونے کا سبب بنتا ہے۔ اس آیت کا مطلب یہ ہوا۔ حدیث مبارک کے اندر ہے کہ جو شخص پانچوں وقت کی نمازیں پابندی سے پڑھتا ہے تو نمازوں کے بیچ کے اوقات اللہ تبارک و تعالی نمازوں ہی کے اندر شامل فرما دیتا ہے۔ مثلا فجر کی نماز پڑھی، اس کے بعد وہ اپنے کام میں مشغول ہو گیا اور پھر اس نے ظہر کی نماز پڑھ لی، تو فجر سے لے کر ظہر تک کا جو وقت ہے وہ بھی عبادت میں لکھا جاتا ہے۔ ایسے ہی عصر تک کا وقت، عصر سے مغرب تک کا وقت، مغرب سے عشاء تک کا وقت، اور عشاء کے بعد انسان نماز پڑھ کے سو جاتا ہے، اپنے بستر پر آرام کرتا ہے، مگر فجر کا وقت ہوتا ہے تو فجر کی نماز پڑھتا ہے، تو وہ ساری رات کا سونا، اس کا آرام کرنا، اس کا محو استراحت ہونا، یہ سب کا سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عبادت میں شامل کیا جاتا ہے۔ عزیزوں، کیسی بہترین عبادت مولا تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر فرض فرمائی ہے کہ اگر ہم اس کو ادا کریں تو مولا رب العزت خوش ہوتا ہے، اس کی خوشنودی کا یہ عبادت سبب بنتی ہے، اور اس سے ہمیں بے پناہ فوائد دنیا کے اندر بھی ہوتے ہیں، ہمارے رزق میں برکت ہوتی ہے، بیماریاں دور بھاگتی ہیں۔ مولا رب العزت عبادت و ریاضت کی وجہ سے ہماری روح میں جلا پیدا فرماتا ہے، ہمارے چہرے نورانی بنتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا رب العزت ہم سب کو پانچ وقت کی نمازیں پابندی سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم۔ درس کو سن کر احباب کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے یوٹیوب چینل دعوت حق درس حدیث یا درس قرآن اس کو لائک اور سبسکرائب کریں۔